السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کریں گے نوال السعدوی کے ناول وومن 8.0 کے بارے میں۔ یہ کہانی ہمیں فردوس کی زندگی کے سفر سے گزرنے کا موقع دیتی ہے، جہاں وہ سماجی غلامی، پیٹریارکی اور اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ ہم اس ناول کے تھیم کے سیلف آپریشن، عورتوں کی آزادی اور اپنی آواز کو دوبارہ پانے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ نوال السعدوی کی وومن 8.0 ہمیں فردوس کی زندگی میں ہونے والے حالات اور واقعات کے بارے میں بتاتی ہے جو انسان کے سب سے زیادہ دکھ بڑے لمحات ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی خود کی آزادی کی طرف بھی ایک نظر ڈالتی ہے۔ ایجپٹ کے معاشرے میں سیٹ ہوئی یہ کہانی عورتوں کی غلامی، سماجی رویے اور ان کے ساتھ ہوتے ہوئے حقائق پر ایک صدیوں تک نظر ڈالتی ہے۔ یہ ناول جذبات اور سماج کی تحقیقات سے لکھا گیا ہے اور آج بھی اس کی اہمیت ہے۔ نوال السعدوی، جو کہ ایک مشہور مصری ادبی شخصیت ہیں، نہ صرف رائٹر تھی بلکہ انہوں نے عورتوں کے حق میں اور سماج کی بے انصافیوں کے خلاف لڑائی بھی لڑی۔ 1931 میں ہونے والی نوال السعدوی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس معاشرے کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ وہ ادبی دنیا میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہیں۔ ان کا کام، جس میں وومن 8.0 بھی شامل ہے، آج بھی ادبی اور سماجی تحقیقات میں ایک اہم حصہ ہے۔ دی پلاٹ آف وومن 8.0 کہانی کی شروعات ایک سائیکیٹرسٹ کے ذریعے ہوتی ہے جو فردوس کا انٹرویو کرتے ہوئے اس کی زندگی کی کہانی سننے کی کوشش کرتا ہے۔ فردوس اپنی کہانی سناتے ہوئے زندگی کے دردناک پل بیان کیے ہیں۔ وہ ایک غریب عورت تھی جو بچپن سے ہی جسمانی اور روحانیات کا شکار تھی۔ کہانی کے دوران فردوس کا سفر بے ادب بچپن سے لے کر کائرو کی گلیوں تک جاتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور پیچیدہ عورت بننے کا سفر طے کرتی ہے۔ فردوس، جو اس کہانی کی سینٹرل شخصیت ہے، اپنی مظلومیت کے باوجود ایک مثال بن گئی ہے۔ فردوس کے کردار وہ عورت ہے جو ہر قدم پر دکھ اٹھاتی ہے مگر اپنی جذبات اور خود کی عزت کو ہر حالت میں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو سماجی بے عزتیوں کو اپنے راستے کا حصہ بنا کر اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ وومن 8.0 میں کچھ خاص اہم تھیمز ہیں جو سماج اور عورتوں کی غلامی اور ان کی آزادی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ السعدوی نے اس ناول میں اس طرح کے مسائل پر زور دیا ہے جسے آج بھی سماج میں ملنا ضروری ہے۔ یہ ناول آج بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح عورتوں کو ہر جگہ ایسے سسٹم میں ڈالا جاتا ہے جو انہیں مسلسل دکھ دینے کے کام کرتے ہیں، یعنی مردانہ حکومت۔ فردوس کی زندگی کو ہر اینگل سے آتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اسے یہ سکھایا گیا تھا کہ عورتیں صرف اپنے جسم اور زندگی کے لیے مرد کے مطابق کام کرتی ہیں۔ مردانہ سماج کے ہر حصے میں اس کے لیے وہی رولز ڈیفائن کیے گئے تھے، چاہے وہ اس کے ماں باپ، اس کے شوہر یا وہ خود۔ السعدوی نے اسی سماجی دکھاوے کو بیان کیا ہے جو عورتوں کو ہر حالت میں مرد کے کنٹرول میں دکھانا چاہتے ہیں۔ وومن 8.0 کا مطلب نہ صرف فردوس کے لیے ایک نفرت کا نقطہ ہے بلکہ وہ مومنٹ بھی ہے جب اس نے اپنے جذبات اور زندگی کو سمجھنا شروع کیا۔ یہاں وہ لمحہ ہے جب کسی انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی آخری منزل کے راستے پہ جاتا ہے۔ اس ناول کے فیمنزم کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے۔ السعدوی نے اس کہانی میں وہ آزادی اور غلامی کی کہانی دکھائی ہے جو عورتوں کے لیے ہر مقام پر چلتی ہے۔ یہ ناول سماج کی جنسانیت اور تحقیقات کے لیے ایک نیا دور کھولتا ہے۔ ناول مصری معاشرے کو دکھاتا ہے۔ فردوس کی کہانی کے ذریعے سعدوی نے ایجپٹ کے ان رویوں کو اجاگر کیا ہے جو عورتوں کو بے حد کمزور اور غلامی میں ڈال کر ان کے حق مارتے ہیں۔ فردوس کے زندگی کے سفر میں کلاس اور جینڈر کا اپنا ایک اثر ہے۔ چھوٹی سی عمر سے لے کر اس کی آخری پل تک وہ نہ صرف خود سے بلکہ اس سماج سے بھی لڑتی رہی۔ فردوس کا اپنی سیکشولیٹی سے رشتہ بھی ایک کافی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ وہ اپنی سیکشولیٹی کا استعمال کرتی ہے لیکن ہر دفعہ وہ طاقتور مرد کے ہاتھوں میں گر جاتی ہے۔ فردوس کا دکھ اور تکلیف اپنی کہانی میں ایک سینٹرل حصہ ہے۔ اس کی زندگی کے واقعات نے اس کی مینٹل ہیلتھ پر گہرا اثر ڈالا جسے ناول میں اچھی طرح دکھایا گیا ہے۔ ناول کا انجام نہ صرف ایک دکھ بھری کہانی ہے بلکہ ایک جدوجہد کی مثال ہے۔ فردوس کی موت نہ صرف اس کی زندگی کا انجام ہے بلکہ
بلکہ ایک مسلمان عورت کی آزادی کی طرف ایک بھاری پیغام ہے۔ وومن 8.0 آج بھی فیمنسٹ لٹریچر کا ایک شاندار حصہ ہے۔ یہ ناول زندگی اور اندھیروں کے بیچ ایک روشنی کا پیغام ہے جو ہمیشہ ضروری رہے گا۔ نوال السعدوی کی وومن 8.0 ایک عورت کی کہانی ہے جو غلامی اور تکلیف سے گزر کر خود کی آزادی کے لیے لڑتی ہے۔ یہ ناول ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے جو اپنی منزل پانے کے لیے دکھاوا اور غلامی سے لڑتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ڈسکشن وومن 8.0 کے بارے میں اتنا ہی سوچنے پر مجبور کر رہا ہوگا جتنا مجھے کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی انسائٹ فل ویڈیوز مل سکیں۔